اسٹیشن سے نکل کر میں ایک کچے راستے پر ہو لیا۔ راستے کے دونوں طرف کماد کے کھیت کھڑے تھے اور رات کی تاریکی میں کسی قلعے کی فصیل کی طرح جید اور مضبوط نظر آتے تھے۔ رات شرم اور خوف سے سہمی ہوئی ان کمادوں میں اتر آئی تھی۔ چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا تھا۔ صرف میرے پیچھے پیچھے آنے والی کتیا کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر رو دیتی تھی۔ یہ رومی بھی عجیب کتیا ہے، دن کو کبھی نہیں روتی، خاموشی سے آہٹ کیے بغیر میرے ساتھ کمادوں میں دبک جاتی ہے۔ میں چلتا ہوں تو یہ بھی چلتی ہے، میں رک جاتا ہوں تو یہ بھی رک جاتی ہے، مگر مجھ سے دور دور رہتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ غصے میں آ کر میں نے اسے لات مار دی تھی، مگر لات کھانے سے پہلے ہی وہ دور بھاگ گئی تھی۔ رومی کے پیٹ میں اس کے بچے تھے اور اسے ان کی حفاظت بھی کرنا تھی، اور اپنی دانست میں میری بھی۔ اس لیے رومی میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بھی مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ دن کو بالکل خاموش رہتی، کیونکہ دن میں حملے کا ڈر تھا۔ جانے اتنی عقل مندی اس کتیا کو کس نے سکھا دی تھی؟ وہ صرف رات کو روتی تھی اور منہ اٹھا کر آسمان کی طرف بین کرتی تھی۔ وہاں اوپر آسمان پر کون ہے رومی، جس کی طرف دیکھ کر تو یوں فریاد کرتی ہے؟ آج تو آسمان کا رنگ کالا ہے اور اس میں کہیں ایک تارہ نہیں چمکتا، اور زمین بالکل خاموش اور سہمی سہمی سی ہے، اور افق تا افق ایک بے زبان سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ہوا بھی نہیں کراہتی، اور دونوں طرف قلعے کی دیواریں بڑی مضبوط اور جید ہیں۔ تیری فریاد کی آواز ان مضبوط تاریکی کو چیر کر کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ تاریکی کا دل نہیں ہوتا، صرف پیٹ ہوتا ہے، اور فریاد صرف دل ہی سن سکتا ہے۔ پیٹ تو صرف لہو پینا چاہتا ہے۔ کچھ عرصے تک یوں ہی چلتا رہا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ شاید میں نے اس راستے کو ڈھونڈ کر دریا تک حفاظت سے بچ نکلنے کا راستہ پا لیا ہے، مگر چند میل چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں۔ یہ تو وہ راستہ نہیں ہے جو میں نے سمجھا ہے، یہ تو کوئی اور ہی راستہ ہے، اور جانے کدھر کو جاتا ہے۔ تنگ راستہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ اس راستے پر قافلے کے گزرنے کے نشان نظر آنے لگے۔ سینکڑوں قدموں کی روندی ہوئی مٹی کہیں چھپی رہتی ہے۔ راستے کے کنارے ایک بوڑھا جاٹ کراہتا ہوا ملا۔ مجھے دیکھ کر ایک دم خوفزدہ ہو کر چپ ہو گیا۔ جب میں اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا تو اس نے میری طرف اس طرح دیکھا جیسے اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا ہو۔ میں نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں بھی ایک ریفیوجی ہوں۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اس کا ابھرا ہوا نرخرا 2-3 بار خاموشی سے اوپر نیچے کو گھوما، پھر اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز بڑی مشکل سے کھانسی کے ساتھ نکلی، واہ گرو، میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ تم نے غلط سمجھا تھا بابا۔ یہاں کیوں پڑے ہو؟ میرے بچے مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ کیوں نہیں لے گئے؟ کیونکہ مجھ سے چلا نہیں جاتا بیٹا، بہت بڈھا ہو چکا ہوں۔ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ 3 تھے، تینوں جوان اور تندرست تھے۔ یہاں تک تو وہ مجھے اٹھا کے لائے تھے، مگر جب یہاں پہ حملہ ہوا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ میں نے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے زبان چلائی۔ بڈھے نے میری ہمدردی کا غلط مطلب لے لیا، گڑ گڑا کے بولا، بیٹا مجھے یہاں سے اٹھا کر پل تک لے چلو، سنا ہے راوی کا پل یہاں سے بہت قریب ہے، میں پل تک پہنچ جاؤں تو تمہیں زندگی بھر دعائیں دوں گا، بس کسی طرح مجھے پل تک پہنچا دو۔ میں نے کہا، بابا میں خود پل تک پہنچنا چاہتا ہوں، اپنے آپ ہی کو کسی طرح پہنچا سکوں تو بڑی بات ہوگی، تمہیں کہاں لادے پھرتا رہوں گا؟ مجھے اپنے ساتھ لے چلو بیٹا، اپنے ساتھ لے چلو۔ میں آگے بڑھ گیا۔ بوڑھا چند قدم گھٹنوں کے بل میرے پیچھے پیچھے گھسٹتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا آیا، بیٹا مجھے اپنے ساتھ لے چلو، بیٹا وہ پل، بس اس پل تک مجھے پہنچا دو، بیٹا۔ بڈھے نے میرا پاؤں پکڑ لیا۔ میں نے زور سے اپنا پاؤں جھٹک دیا۔ بوڑھا لڑکھڑاتا ہوا پٹخنیاں کھاتا ہوا ایک کھڈ میں جا گرا۔ کتیا نے زور کی ایک چیخ ماری اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ بہت دن ہوئے جیک لنڈن کی ایک کہانی میں نے پڑھی تھی۔ اس میں اس نے بتایا تھا کہ امریکہ کے اصلی باشندوں کے ہاں یہ دستور ہے کہ جب باپ بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے جھولے میں 7 دن کا کھانا، 7 دن کا تمباکو اور 7 دن کا پانی رکھ دیتے ہیں، اور پھر اسے گرمی کے موسم میں ایک برفیلے میدان میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔
یہ اس زمانے کی رسم تھی جب انسان جنگلی اور قبائلی تھے، جب ذرائع پیداوار وحشی اور غیر متمدن تھے، جب کھانے کو کم دستیاب ہوتا تھا، تیز و تند ہواؤں سے چراگاہیں ایک لخت سوکھ جاتی تھیں اور انسان قدرت کے بے رحم ہاتھوں کے تماچے کھاتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ نان و نفقے کی تلاش میں گھومتا تھا۔ مگر آج تو تہذیب کا دورہ ہے، دونوں طرف کماد کے کھیت کھڑے ہیں، دور کہیں راوی کا پل ہے اور قریب ہی کہیں ایک ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کوکتی ہوئی انسان کی عظمت کا اعلان کرتی ہوئی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ مگر وہ بڈھا کھڈ میں گرا ہوا اپنی خاموش نگاہوں سے مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ انسان کی عظمت اس تاریک کھڈ سے باہر کب نکلے گی؟ میں نے اپنے سر کو جھٹک دیا۔ اکیلے میں نے ہی انسان کی تہذیب کا کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ جب اس بڈھے کے بیٹے اسے نہ بچا سکے تو مجھے اس پر بچانے کی ذمہ داری کہاں سے عائد ہوتی ہے؟ جائے جہنم میں یہ بڈھا اور کمبخت کتیا، اگر تو نے دوبارہ اس طرح مجھ پہ لعنت ملامت کی تو لات مار کے تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ میں نے کتیا کو مارنے کے لیے لات اٹھائی، رومی فوراً پیچھے کو بھاگ گئی۔ آگے چل کے راستہ اور کشادہ ہو گیا اور ایک بڑی اور پکی سڑک سے جا کے مل گیا۔ کوئی قافلہ شاید ادھر سے گزرا تھا، کیونکہ ایک جگہ ایک باہ کٹی پڑی تھی، صرف ایک باہ، باقی جسم غائب تھا۔ دھڑ نہ سر، نہ ٹانگ، نہ پاؤں، نہ چہرہ، نہ کمر، صرف ایک باہ راستے میں پڑی تھی، میرا راستہ روکے ہوئے۔ یہ باہ میرے راستے میں پڑی تھی اور اس کی ہتھیلی آسمان کی طرف کھلی تھی۔ صرف ایک باہ، ایک بازو، ایک ہاتھ، ہاتھ کھلا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہوا۔ اس ہاتھ نے کبھی ہل چلایا ہوگا، کبھی گلی ڈنڈا کھیلا ہوگا، یہ ہاتھ کبھی کسی کی کمر میں رہا ہوگا، پیار سے اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوگا۔ اس ہاتھ نے کبھی کسی سے پھول سونگھا ہوگا، کبھی اس ہاتھ نے کسی کے گیسو سنوارے ہوں گے۔ اس ہاتھ نے پل بنائے تھے، شہر اٹھائے تھے، پھول اگائے تھے، اپنی محبوبہ کے چہرے کو ٹٹول کر اس میں اپنے مستقبل کے آرام و آسائش کی تصویریں ڈھونڈی تھیں، اور آج یہ ہاتھ مٹی میں سنا ہوا آسمان کو تک رہا ہے۔ یہ ہاتھ کیا کسی ہندو کا ہے، یا مسلمان کا ہے، یا سکھ کا ہے، یا عیسائی کا ہے؟ یہ ہاتھ جو کہتا کچھ نہیں، صرف اپنی 5 انگلیاں اٹھائے ہوئے آسمان کو خاموشی سے دیکھ رہا ہے، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اور اگر یہ کسی انسان کا ہاتھ ہے تو وہ انسان آج کہاں ہے؟ احمق پوچھتے ہیں، کتے فریاد کرتے ہیں، مگر قافلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں ہاتھ کو پھلانگ کے آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک آواز آئی، باریک نسوانی آواز تھی، کراہنے کی آواز تھی۔ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ راستے میں ایک طرف 3 بچے مردہ پڑے تھے اور ان کے قریب ایک عورت زخموں سے نڈھال پڑی کرا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، ویرا میری جان، پہلے مجھے مار دے۔ عورت کی کمر کے قریب بہت سا خون بہہ کے جم چکا تھا، کچھ تھوڑا تھوڑا سا رس کر بہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا مسلمانوں نے مارا ہے؟ وہ بولی، نہیں، میرے گھر والے نے 3 بچے مار دیے اور مجھے بھی مارنا چاہا، مگر میں تتڑی کسی طرح بچ نکلی، مگر جان نہیں نکلتی ہے۔ تجھے تیرے گھر والے نے کیوں مارا؟ وہ کراتے ہوئے دردناک آوازیں بولی، جب قافلے پر حملہ ہوا میرا گھر والا مجھے چھوڑ کے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جانے لگا تو میں نے اس کی باہ پکڑ لی اور اسے رو رو کے کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مجھے اور میرے بچوں کو کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اس پر میرے گھر والے نے غصے میں میری طرف دیکھا اور چھری نکال کر میرے 3 بچوں کو ہلاک کر دیا۔ میں ڈر کے مارے بھاگی، اس نے زور سے چھری میری طرف پھینکی جو میری کمر میں جا لگی۔ قافلے والے چلے گئے ہیں، میں یہیں پڑے پڑے تڑپتی رہی، مگر میری جان نہیں نکلتی۔ ویرا تیرا بڑا بھلا ہو جائے گا، تو میری جان لے لے، میری جان لے لے، مجھے ختم کر دے۔ میں نے کہا، بی بی گھبراؤ نہیں، صبح تک خود ہی تمہاری جان نکل جائے گی، مجھے یہ پاپ کرنے کو کیوں کہتی ہو؟ یہ کہہ کے میں تو آگے بڑھ گیا، مگر دیر تک عورت کی گالیوں کی آواز میرے کانوں میں آتی رہی۔ وہ تیرا ککھ نہ رہے، تیرا گھر بار جل جائے۔
وہ تو جل چکا ہے. تیری ماں مر جائے، وہ بھی شاید مر چکی ہوگی. تیرے بال بچے بھوکے مرے، مر ہی رہے ہوں گے. ارے کم بخت، تجھ سے میرا اتنا بھی نہ ہو سکا. یکا ایک چلتے چلتے میں نے محسوس کیا جیسے میں ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں. میرے قدم ڈگمگانے لگے. میں لڑکھڑا کر کمادوں کے کھردرے پتوں والے بستر پر گر کر سو گیا. جب اٹھا تو صبح ہو چکی تھی. سورج نکل آیا تھا اور رومی میرے قدموں میں سو رہی تھی اور قریب سڑک پر ایک نیا قافلہ گزر رہا تھا. میں کمادوں سے باہر نکلا، جس لگا کے قافلے میں شامل ہو گیا. جس میں جان پر ایسی بے حسی کی کیفیت طاری تھی کہ سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں شل ہو گئی تھیں. اندھا دھند جس طرح سے لوگ بھاگتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے، میں بھی ان میں شامل ہو گیا. کہیں تو پہنچیں گے، کہیں تو جائیں گے. یہ قافلہ بے بہار کہیں تو پہنچے گا. اب جو ہو سو ہو.